حضرات ذی وقار، میرا منہج، میرا پیغام، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ادنا خادم طالب علم اپنے قائدین، عمائدین اور علماء کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گولی چلانا، نفرت کے گولے چلانا نہیں جانتا، میں تو محبت کے پھول برسانا جانتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میری وہی مجبوری ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، دعائیں دی ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں تو دعائیں دی ہیں۔ وہی سیرت طیبہ، چونکہ عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ۔ حضرات، توحید کے بعد، میں اس پہ بحث کر گئے میرے دوست، توحید کے بعد ہمارا منہج، ہمارا پیغام وہ حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی پہ میں نے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ توحید کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید یہ ہے کہ یہ سر کٹ جائے مگر رب کی چوکھٹ کے علاوہ کہیں جھکنے نہ پائے۔ لا الہ الا اللہ چھوٹا سا لفظ ہے جس نے کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ؟ لا کی تلوار اٹھا، جتنے آئے راستے میں الہ ان کی گردن اڑا، پھر الا اللہ پکا۔ حضرات ذی وقار، توحید کے بعد سب سے زیادہ میسج اور پیغام میرا سنیے، غور فرمائیے، وہ محبت رسول ہے۔ یہاں میرے عزیز رفاقا نے وضاحت کی، میں صرف 2 حدیث عرض کر کے اس پیغام کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ معروف حدیث ہے اور صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور بڑے خوب الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں عجیب سما تھا، عجیب لمحے تھے، عجیب گھڑیاں تھی۔ کیا وہ منظر تھا؟ قلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرور کائنات جناب محمد، نہیں بہت چھتی بھول جانے ہو، منٹ بھی نہیں لاؤنے بھول جانے ہو، جناب محمد، تھوڑا تھوڑا زور سے، ذرا تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، ایک والیوم نمبر اور اونچا کر لیں ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ ہمراہ ہم سفر کر رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، سرور کونین صلوات اللہ علیہ کے دست رحمت میں، حضور کے دست رحمت میں عمر کا ہاتھ تھا، گویا حضور نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے جناب کے وجود سے تراوت، حلاوت، نور اور سرور اس انداز میں محسوس کیا کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا، اور کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ حضرات کھرے لوگ تھے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، اوور اسٹیمیٹ نہیں ہوتے، ہماری طرح بڑک مارنے والے نہیں ہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ کہا محبوب مدنی صلوات اللہ علیہ، آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز، آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز، آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں، الا نفسی، جان کے علاوہ، یعنی جان چھوڑ کر سارے جہان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بھائیو بات تو بڑی کی ہے، دل تھا، خیال تھا، مقتدی کا، امتی کا، مرید پیمبر کا، مراد پیمبر کا، کہ آقا خوش ہوں گے، اپریشیٹ دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، شاباش کہیں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے۔ باشعور لوگوں ایسے نہیں ہوا، اور ہے بھی کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جو میرے نبی نے جھولی پھیلا کر رب سے آپ مانگا تھا، وہ عمر جس بازار سے گزرتا ہے شیطان وہ بازار خالی کر دیتا ہے، وہ عمر ہے جس کے بارے میں فرمایا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے، تو زمین پہ مشورہ دیتا، اللہ آسمان سے قرآن بنا دیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں خوبیاں تھیں، اللہ نبی بنا دیتے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی
آتے انک سارا کری چلا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خوشی سے جھوم کے میں نے کہا محبوب آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز سوائے جان کے. باشعور لوگوں، غیور لوگوں، ذرا ان الفاظ کو سینوں پہ نقش کرنا. سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر نام اس کبریا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے پیارا نہ بنا لے. حضرات یہاں ایک اور بات بھی کہوں گا. جلسے، درس، خطبے، تقریریں، خطابات خوش نصیب ہیں ہم، سنتے ہیں، سر دھمتے ہیں، جوش میں بھی آتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، مگر بڑی معذرت کے ساتھ بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہیں. بڑی معذرت سے بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو آج کے اس پروگرام میں سنیں کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، محبت مجبور کر دے، اسی لمحے اسی سیٹ پہ فیصلہ کر لے آج کے بعد میں وہی کام کروں گا جو سرور کائنات صلوات اللہ علیہ کو پسند تھے اور خود حضور کرتے تھے. بہت کم ہیں، انکاری نہیں میں، ہیں لوگ مگر تھوڑے. مگر بھائیو ایک جماعت، ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک طبقہ اس بوڑھے آسمان نے ایسا بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کے پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے. اور یہی حدیث بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا. جب جناب نے یہ فرمایا عمر نہیں جان سے بڑھ کر بھی پیار نہیں کرو گے تو اس وقت تک مزہ اور ایمان پورا نہیں ہوگا. اسی لمحے، اسی گھڑی، اسی مجلس میں فوری طور پہ قسم اٹھا کے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ من نفسی. حضور مجھے اللہ کی قسم ہے آپ اب مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیں، محبت دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں. بڑی معذرت سے ہمارے ہاں پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ہماری محبت کا رنگ اپنا ہے. آؤ جاؤ پراؤنیو گھر بار تہاڈا، کھایو پیو اپنا تے نہ لیو ساڈا. یعنی یہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے. پتہ نہیں یہ اتنے پنجابی کا فکر آپ سمجھے ابھی کہ نہیں سمجھے. چلو ذرا زیادہ مہربان ہو گئے تو کہا آؤ جاؤ پراؤنیو گھر بار تہاڈا، مہمانوں، پراؤنے مراد مہمان. آؤ جاؤ مہمانوں گھر بار تہاڈا، آٹا لے آئے پلے تے برتن لے لیو ساڈا. یعنی یہ ہمارے ہاں تو اپنا انداز ہے نا محبت کا. مگر حضرات یہاں غور فرمائیں، اسی لمحے اسی مجلس میں قسم اٹھا کے کہا محبوب اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ. ہولی ہولی بولو تو کی عرض ہے انک بولن نال، جو میرا خطبہ تے نہیں، کوئی پابندی تے نہیں. اب مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. دوسری حدیث سنو اور میں حاضر آگے بڑھنا چاہوں گا حضرات، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. راوی انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انس وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو چھوٹی عمر میں ماں کے ساتھ گئے اور کلمہ پڑھا اور 10 سال صغر سنی میں سرور کائنات علیہ السلام کے در دولت پہ خادم خاص رہے. وہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بندہ آیا اور بڑی محبت اور سادگی سے اس نے پوچھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب ہے؟ حضرات جس کی بندے کو فکر ہو وہی بات پوچھتا نا. آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو ایسی ٹھکانے پہ ایسی جگہ پہ ہیں، ہما وقت آپ کو وہ دشمن کی ایکٹیویٹیز کا بھی کچھ تجربہ ہوتا رہتا ہے. اپنی بات کرتا ہوں اپنے حلقے کی، کہیں اپنے پہ فٹ نہ کر کے بیٹھ جانا. ابھی پچھلے دنوں میں ورلڈ کپ تھا، مولوی صاحب کو بھی فکر ہوتی پتہ نہیں کی بنیا، کنے چوکے لگ گئے، اور مقتدی کی بھی ایک ہی فکر، آئے جلدی جلدی گھڑی دیکھی 5 منٹ، اور جی فریدو دا کیا نہ ہی میں بھول گیا وہ فریدو دا کی بنیا، اڈ گیا کہ بچے ہی آ جائے، اور جا کچھ کیپٹن جا بنایا ہوا ہے. اس
کا کیا بنا ہے وہ اڑ گیا، یعنی پوری قوم کو ایک ہی بخار، جو اندر ہے وہی باہر آئے. بھائی جو برتن میں ہوگا وہی باہر آئے گا. میری بات ذرا سمجھ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. یہاں حب رسول کا خزانہ ہے اور وہی نظر آتا ہے، اسی کا اظہار ہوتا ہے. ہماری محبت کا تو اپنا ڈھنگ، اپنا رنگ، اپنا حساب. چلیے کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عددت للساعہ، بھائی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اللہ، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ترجمانی کر رہا ہوں، الفاظ اس انداز میں نہیں. کہا اعمال تو اتنے زیادہ نہیں میرے پاس، جے دیکھا اپنے عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے. عمل تو اتنے نہیں ہیں، البتہ ایک حوصلہ ہے، میری جولی میں خزانہ ایک ہے موجود، اس پہ مجھے ناز بھی ہے، اللہ کی رحمتوں سے امید بھی ہے. فرمایا کیا؟ اب وہ لفظ سنو. فرمایا حب اللہ و رسولہ، محبوب میری جولی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ موجود ہے. رحمت کونین جناب محمد، اب میں نے نہیں بول رہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پھر مبارک ہو. فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ پیار ہوگا کل حشر کو اس کے ساتھ تیار ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ گئے ترجمہ؟ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ محبت ہوگی حشر اس کے ساتھ ہوگا. راوی بول اٹھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں لوگوں رب گواہ، جب سے کلمہ پڑھا تب سے لے کے آج تک ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت. اتنا سرور، اتنا مزہ، اتنی خوشی، اتنی لذت کبھی نہ آئی جب سے کلمہ پڑھا جتنا یہ سن کے خوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی حشر اس کے تو کر لو ساتھ. اللہ اکبر.